تعمیر وطن پبلک سکولز اینڈ کالجز کے بچوں نے بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کے یوم ولادت کے موقع پر شدید سردی میں ضرورت مندوں کو گرم کپڑوں کی فراہمی کے لیے مانسیرا میں فصیل مہربان و فکر ہمسایہ قائم کر دی۔ تعمیر وطن پبلک سکولز اینڈ کالجز مانسیرا میں بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کا 145واں یوم پیدائش انتہائی جوش و خروش اور عقیدت کے ساتھ منایا گیا۔ بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کے یوم ولادت کے موقع پر تعمیر وطن پبلک سکولز اینڈ کالجز کے بچوں نے شدید سردی میں ضرورت مند افراد کو گرم کپڑوں کی فراہمی کے لیے مانسیرا کیمپس کے باہر فصیل مہربان و فکر ہمسایہ قائم کر دی۔ اس دیوار پر نہ صرف اسکول کے بچے بلکہ عام لوگ بھی اپنے غیر ضروری کپڑے لٹکا دیں گے، جہاں سے ضرورت مند افراد ان کپڑوں کو لے جائیں گے۔ اور فکر ہمسایہ یہ ایک کانسیپٹ ہے جس کے پرائمریلی تعمیر وطن کے لحاظ سے 3 مقاصد ہیں۔ اول یہ کہ ہم اپنے گرد و نواح کے لوگوں کے لیے ایک مہربانی کا کانسیپٹ دیں تاکہ لوگ اس بارے میں سوچیں کہ لوگوں کی مدد کرنی چاہیے، جو غریب لوگ ہیں ان کا احساس کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ دوم یہ کہ ہم ایک ایصال ثواب کے لیے بھی ایک کام جو کہ ملک محمد سعید بانی تعمیر وطن دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، ان کے ایصال ثواب کے لیے بھی ایک ایفرٹ کر رہے ہیں۔ اور تیسرے نمبر پہ اس کا ایک پرائمری مقصد یہ بھی ہے کہ یہ ایک فکر جنریٹ کر دی جائے اپنے گرد و نواح لوگوں میں، کہ احساس پیدا ہو جائے کہ اس طرح کے فلاحی کام مزید سے مزید تر ہونے چاہیے۔ یہ ہماری اخلاقی اور ہر لحاظ سے اوبلیگیشن ہے کہ ہم یہ ریکوائرمنٹ ایز انڈیویجول اور ایز این انسٹیٹیوشن فلفل کریں۔ یہاں پر اس وقت ہم نے سردیوں کے حساب سے کچھ وارم کلودنگ، مردوں کی ٹوپیاں، خواتین کے ڈریسز اور خواتین کے جوتے وغیرہ پلیس کر دیے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ ہم نے مینشن کر دیا ہے ایک کامن مین کے لیے، ایک راگیر کے لیے، کہ اگر وہ اس کی ضرورت سمجھتا ہے تو اپنے ساتھ اس کو کیری اوے کر لے، یوز کر لے، اس سے فائدہ اٹھا لے، اور اگر اس کو اس کی ضرورت نہیں ہے تو چھوڑ دے۔ اس کے گھر میں کوئی ایکسٹرا چیز ہے یہاں لا کے رکھ دے، کوئی اور اس سے بینیفٹ کر لے۔ قائد اعظم محمد علی جناح کی یوم ولادت کے موقع پر مانسیرا کیمپس میں رنگا رنگ تقریب کا اہتمام کیا گیا، جس کے مہمان خصوصی ایئر کموڈور ریٹائرڈ محمد سیف الاسلام تھے۔ تعمیر وطن پبلک سکولز اینڈ کالجز کے بچوں نے اس دن کی مناسبت سے مختلف پینٹنگز، پوسٹرز اور ماڈل بھی بنائے۔ اسکول کے ہال میں کوئز اور تقریری مقابلے کا انعقاد بھی کیا گیا۔ ڈائریکٹر ایڈمنسٹریشن ایئر کموڈور ریٹائرڈ محمد سیف الاسلام نے اپنے خطاب میں کہا کہ محمد علی جناح کا ذکر آتا ہے تو ذہن ماضی کا سفر کرتے ہوئے اس سال میں جا ٹکتا ہے جس کے آخری ماہ کے آخری عشرے کو ولادت جناح کا شرف حاصل ہے۔ 1876 کا سال اس لیے بھی اہمیت کا حامل ہے کیونکہ اسی سال ملکہ وکٹوریہ نے کیسر ہند کا لقب اختیار کیا، لیکن قدرت کو ان کا یہ لقب کچھ زیادہ پسند نہ آیا، اس لیے اس نے کراچی کے ایک متوسط گھرانے میں دبلے پتلے اور کمزور محمد علی جناح کو پیدا کیا۔ ان کی جسمانی کمزوری ان کے والدین کے لیے باعث پریشانی تھی، لیکن انہیں کیا معلوم تھا کہ یہی کمزور اور ناتواں بچہ ایک دن مسلمانان ہند کے سفینے کا ناخدا ٹھہرے گا اور بور میں ہچکولے کھاتی ہوئی کشتی کو ایک دن ساحل مراد پر لنگر انداز کر دے گا۔ پرواز میں کوتاہی کا ہو ڈر، وہ رزق بڑے شوق سے کھاتا ہے مومن۔ کردار کا گفتار کا عمل کا مومن، قائل نہیں ایسے جنجال کا مومن۔ سرحد کا مومن تو کوئی پنجاب کا مومن، ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملتا قرآن کا مومن۔ اقبال تیرے دیس کا کیا حال بتاؤں۔ اتنی عظیم اور کردار اتنا روشن ہے کہ اس صدی کی کوئی شخصیت آپ سے زیادہ پسندیدہ نظر نہیں آتی۔ آپ نے تلوار سے نہیں بلکہ قلم سے کام لیا، خون برساتی شمشیر سے نہیں بلکہ زبان کی تاثیر سے کام لیا۔ آج ہم یہاں قائد اعظم محمد علی جناح جو پاکستان کے بانی اور محسن ہیں، ان کی 145ویں یوم پیدائش کے موقع پر موجود ہیں اور اس کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں۔ قائد اعظم محمد علی جناح
نے پاکستان کے لیے جو کچھ کیا شاید رہتی صدیوں تک کوئی اور انڈیویجول لیڈر نہ کر سکے۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے پاکستان کو وجود میں لا کر ہمیں وہ پیغام دیا ہے کہ انسان اگر ایک کوشش کرے تو اس کے پایۂ تکمیل تک پہنچ سکتا ہے۔ ہندوستان کے لیڈروں نے یہ بھی کہا تھا کہ اگر 100 نہرو ہوتے اور صرف ایک قائد اعظم کانگریس کے پاس ہوتا تو پاکستان کبھی نہ بنتا۔ آج ہماری ذمہ داری ہے کہ پاکستان میں جتنی فیاضیاں ہیں ان سے مستفید ہوں، اس کو آگے لے کر چلیں اور مزید ترقیوں کی راہ پر گامزن کریں۔ قائد اعظم محمد علی جناح کا پیغام ہی تعمیر وطن کے اسٹوڈنٹس، ٹیچرز، فیکلٹی اور تمام امپلائیز کا پیغام ہے، اور اس زمرے میں ہم یہ بات بہت اچھی طرح جانتے ہیں کہ ہم سب کی انڈیویجول کوشش اور ملی ہوئی کوشش ہی پاکستان کو ترقی کی راہوں پر گامزن کر سکتی ہے، کیونکہ قائد اعظم محمد علی جناح فلاحی ذہن بھی رکھتے تھے۔ ان کا یہ کانسیپٹ بھی آج ہم نے انٹروڈیوس کرنے کی کوشش کی ہے۔ تعمیر وطن پبلک اسکول اینڈ کالج کی ہمیشہ کوشش رہی ہے کہ ہم اپنے مذہبی اور قومی تہوار کو احسن طریقے سے منائیں۔ قائد اعظم محمد علی جناح ہمارے عظیم محسن اور عظیم رہنما ہیں۔ قائد اعظم محمد علی جناح سے محبت اور انسیت کا اظہار پوری قوم کرتی ہے۔ آپ کی شخصیت عظیم اور روشن کردار کی تھی۔ یہ آپ کی زبان کی تاثیر ہی تھی کہ 20ویں صدی کا سب سے بڑا معجزہ پاکستان دنیا کے نقشے پر نمودار ہوا۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے اپنی تدبر، فہم اور فراست، سیاسی دور اندیشی اور جہد مسلسل کے باعث نہ صرف انگریزوں کو چلتا کیا بلکہ مسلمانوں کو ہندوؤں کے شکنجے سے بھی بچایا۔ ان کی شخصیت اور قائدانہ صلاحیتوں کا اس سے بڑا اور کیا ثبوت ہوگا کہ خود ہندوؤں کے ایک لیڈر نے قائد اعظم کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے کہا کہ اگر مسلمانوں کے پاس 100 گاندھی، 100 نہرو اور 100 پٹیل ہوتے مگر کانگریس کے پاس فقط ایک محمد علی جناح ہوتے تو پاکستان کبھی نہ بنتا۔ مارچ 1948 کے جلسہ عام سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا تھا، پاکستان کے سامنے شاندار مستقبل ہے۔ ابھی ہمارا کام ہے کہ قدرت نے ہمیں جن فیاضیوں سے نوازا ان سے پورا فائدہ اٹھائیں اور ایک مضبوط اور شاندار پاکستان کی تعمیر کریں۔ قائد اعظم کا خیال تھا کہ آپ کی قوم کی بہتری اور ترقی کا انحصار صرف نوجوان طبقے پر ہے۔ قائد اعظم نے ہمیشہ یہ کوشش کی کہ طلباء کے خیالات اور نظریات میں بلندی اور پختگی کی جائے۔ تعمیر وطن کا بھی یہی منشور ہے کہ ہم اپنے طلباء کے خیالات اور نظریات میں یہی بلندی اور پختگی لائیں۔ قائد اعظم کی نصیحت کے مطابق تمام طالب علموں کو اپنے کردار کی تعمیر کرنا ہوگی، اپنی صفوں میں اتحاد پیدا کرنا ہوگا اور نظم و ضبط کا خیال رکھنا ہوگا۔ ہمیں زندگی کے ہر شعبے میں عظیم قائد کے نقش قدم پر چل کر اپنے وطن کو مضبوط اور خوشحال بنانا ہوگا۔ 2 واقعات میں بھی مینشن کرتا چلوں، اور یہ اس لیے کہ سب سے پہلے تو قائد اعظم ایک بہت ہی حاضر دماغ اور شارپ مائنڈڈ انسان تھے۔ ایک موقع پر یونائٹڈ کنگڈم میں جب ہیتھرو انٹرنیشنل ایئرپورٹ لنڈن پہ اترے تو جو ریسیو کرنے والے لوگ تھے انہوں نے کہا، قائد اعظم ویلکم ٹو انگلینڈ اینڈ واٹ ہیو یو براٹ فار اس۔ قائد اعظم نے کہا، آئی ہیو براٹ سن فار یو۔ وہاں پر ٹریڈیشنلی سورج بہت کم چمکتا ہے اور اس دن سورج نکلا ہوتا ہے۔ ہی سیڈ آئی ہیو براٹ سن فار یو۔ تو یہ ان کی ایک حاضر دماغی ہے۔ اسی طرح انڈیپینڈنس کے بعد قائد اعظم جب کراچی میں انہوں نے اپنا آفس when he took his office تو ان کے سیکریٹری وغیرہ نے پوچھا کہ یہ ایک جو ابھی
میٹنگ کے بعد پھر چائے کا انتظام ہوگا اور چائے میں یہ چیزیں ہوں گی. تو ہز کویسچن واز کیا لوگ اپنے گھروں سے چائے پی کے نہیں آتے؟ سو میسیج ان دس از کہ ہی ڈڈ ناٹ وانٹ ٹو اسپینڈ ایون منی آن اے کپ آف ٹی آن آفیشیل ورک. سو ہیئر یو شوڈ نو دا ڈفرینس کہ ایک جو اجتماعی اور جو انسٹیٹیوشن کے پیسے ہوتے ہیں اس کی کیا حرمت ہے اور انڈیویجول جو آپ کے پرسنل پیسے ہیں اس کی کیا سینکٹیٹی ہے. سو ہی سیڈ کیا لوگ اپنے گھروں سے چائے پی کے نہیں آئیں گے کہ ہم میٹنگ میں چائے سرو کریں. So these are two little messages that you should know. You should be sharp as he was, and you should understand the difference between public and non-public money. Pakistan Zindabad, Tameer Watan Paintabad.